بے وقت کیوں یاد کیا گیا مجھے؟ کلوپترا نے تبسم بکھیرا۔ ایک بہت اہم خبر ہے کلوپترا۔ جولیس سیزر سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کلوپترا نے اس کی سنجیدگی کی پرواہ نہ کی اور شوخی سے بولی، خبروں کو آپ اپنے تک محدود رکھا کیجیے۔ جب آپ میری رائے کی پرواہ نہیں کرتے تو میں خبریں سن کر کیا کروں؟ کلوپترا کی شوخی میں ترشی بھی تھی۔ سیزر اس انداز پر تڑپ اٹھا، آج جو رائے دوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب تمہاری رائے نہیں بلکہ حکم ہوگا اور اس کی فوراً تعمیل ہوگی، مگر ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ کلوپترا نے گھبرا کے سیزر کو دیکھا۔ سیزر مسکرا دیا، شرط یہ ہے کہ اب تم مجھے لفظ آپ سے مخاطب نہیں کرو گی۔ اس لفظ سے غیریت ٹپکتی ہے اور اب ہم ایک دوسرے کے لیے غیر نہیں ہیں، مگر فرمان روائے جمہور روم کا احترام بھی تو لازم ہے۔ کلوپترا نے بھی تبسم کیا، اس کا اظہار کس لفظ سے کیا جائے؟ جولیس سیزر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مجھے احترام نہیں، تمہاری محبت چاہیے کلوپترا۔ میں تمہارے لیے صرف سیزر ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کلوپترا نے موضوع بدلا، وہ خبر کیا ہے جسے سنانے کے لیے مجھے بے وقت طلب کیا گیا ہے؟ بطلیموس کے خواجہ سرا وزیر اعظم نے پھر ایک حرکت کی ہے، سیزر نے ہنس کے کہا۔ کلوپترا کے مسکراتے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ منحوس جب تک زندہ ہے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ پھر کیا حکم ہے اس کے لیے؟ کیا حرکت کی ہے اس نے؟ پوتینس نے مصری سپہ سالار کو شاہی محل کے تمام حفاظتی انتظامات کی تفصیل لکھ بھیجی ہے اور اس سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک فوجی دستہ کو شاہی محل میں بھیجنے کے لیے فلاں دروازے پر پہنچانے کا اہتمام کرے۔ جو تاریخ مقرر کی جائے اس تاریخ کو وہ دروازہ نصف شب کے بعد کھول دیا جائے گا۔ فوجی دستہ شاہی محل میں داخل ہو کر سیزر کے کمرے پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے۔ کلوپترا سے بعد میں نبٹ لیا جائے گا۔ غدار، کمینہ! کلوپترا چیخ پڑی، اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے، یہ میرا حکم ہے۔ جولیس سیزر کو کلوپترا کے غصے پر ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، ملکہ کلوپترا کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ کب تعمیل ہوگی؟ کلوپترا بھپر گئی، آج ہی تعمیل ہوگی۔ آج نہیں، ابھی تعمیل ہو۔ جولیس سیزر نے بھی سوچا کہ اب مزید تاخیر خطرناک ہو سکتی ہے۔ پھر اب ملکہ کلوپترا بھی ضد پکڑ گئی تھی۔ سیزر کو اس کی بات تو رکھنا ہی تھا۔ اس نے حکم دیا، آج شام کے تمام بڑے بڑے سردار ہماری دعوت پر مدعو کیے جائیں۔ ملکہ نے فوراً اعتراض کیا، میں پوتینس کے قتل کا منظر دیکھنا چاہتی ہوں اور تم دعوت کا اعلان کر رہے ہو سیزر۔ مطمئن رہو کلوپترا، اس نے تسلی دی، اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہی یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اس میں شہزادہ بطلیموس اور خواجہ سرا پوتینس بھی شرکت کریں گے۔ رات کی دعوت بڑی شاندار تھی۔ بطلیموس اور پوتینس کا استقبال خود جولیس سیزر اور ملکہ کلوپترا نے کیا۔ شہزادہ بطلیموس کو ملکہ کلوپترا کے سامنے اور پوتینس کو جولیس سیزر کے سامنے نشست دی گئی۔ اس شاندار دور کے بعد دور جام چلا۔ پھر سیزر کے اشارے پر ایک رومی غلام نے خواجہ سرا پوتینس کو اس کی نشست سے کھینچا، پھر تمام حاضرین کے سامنے خنجر مار مار کر قتل کر دیا۔ یہ قتل بالکل اس انداز سے کیا گیا جیسے جنرل پومپی کو ساحل سمندر پر اترتے ہوئے قتل کیا گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت قاتل 3 تھے، نمبر 1 سپلمیس، نمبر 2 سیلوکس، نمبر 3 ایکیلاس، اور اس وقت یہ کام صرف ایک رومی غلام نے انجام دیا۔ شہزادی آمینو اور وزیر اعظم پوتینس اگرچہ شاہی محل میں قید تھے، لیکن سیزر نے انہیں محل کے اندر گھومنے پھرنے کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چالیک گینی میڈ نے شاہی محل کے ایک پرانے پہرہ دار کو بھاری رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور ایک شب شہزادی آرمینو اور اس کا اتالیق گینی میڈ اس پہرہ دار کی مدد سے غلاموں کی لباس پہن کر قلعہ سے نکل گئے۔ شہزادہ بطلیموس اور وزیر اعظم پوتینس بھی ان بھاگنے والوں کے ساتھ ہی نظر بند تھے۔ پس اس فرار سے دونوں بہت گھبرائے۔ ان کا خیال تھا کہ اس فرار کے سلسلے میں ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی، مگر شاہی محل میں اس واقعہ کو کوئی اہمیت نہ دی گئی، یا پھر جولیس سیزر نے کسی مصلحت کے تحت ان دونوں سے باز پرس نہ کی۔ شہزادی اور گینی میڈ کا فرار چھپا نہ رہ سکا، اور جولیس سیزر نے شہزادی کے حکم کے مطابق وزیر اعظم پوتینس کو آج دعوت میں بلا کر قتل کرا دیا۔ وزیر اعظم کے قتل کے بعد کلوپترا اور جولیس سیزر کے مخالفوں پر اوس پڑ گئی
اور شاہی محل میں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ بڑی حد تک ختم ہو گیا۔ مصری فوج کا سپہ سالار ایکیلاس تھا۔ شہزادی آرمینو اور گینیمیڈ مصری فوج میں پہنچے تو ایکیلاس نے ان کی آمد پر کسی جوش و خروش کا اظہار نہیں کیا۔ ایکیلاس کی تمام ہمدردیاں شہزادہ بطلیموس کے لیے تھیں اور وہ شہزادی کی آزادی کا خواہاں تھا۔ چونکہ شہزادی کے ساتھ شہزادہ نہیں تھا، اس لیے سپہ سالار نے ان کا نیم دلی سے استقبال کیا۔ اس کے خیال میں شہزادی آرمینو کی حیثیت ایک شہزادی سے زیادہ اور کچھ نہ تھی، جبکہ شہزادی آرمینو کا اتالیق گینیمیڈ شہزادی آرمینو کو مصر کے تخت و تاج کا مالک بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس سلسلہ میں گینیمیڈ نے وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن ایکیلاس سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کی۔ ایکیلاس کی نظر میں گینیمیڈ کی حیثیت ایک شاہی اتالیق کی تھی، اس لیے اس نے تنہائی میں ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، مگر شہزادی آرمینو نے ایکیلاس پر زور دیا کہ وہ گینیمیڈ کو ملاقات کا موقع دے۔ معزز سپہ سالار ایکیلاس، آپ میرے استاد سے ملاقات کر کے تو دیکھیے، ممکن ہے کہ ان کی گفتگو سے ہماری اور سب لوگوں کی مشکلات میں آسانی پیدا ہو سکے۔ شہزادی آرمینو نے ایکیلاس کو گینیمیڈ سے ملاقات پر آمادہ کرنے کی آخری کوشش کی۔ ایکیلاس ذرا ناراضگی سے بولا، شہزادی عالیہ، آخر گینیمیڈ کی حیثیت کیا ہے؟ میں اس کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ آپ کا اتالیق ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی اہلیت نہیں۔ میں آپ کی بات رد نہیں کرتی۔ شہزادی نے پھر زور دیا، مگر جنگ تو شطرنج کے کھیل کے مانند ہوتی ہے، اور شطرنج میں ایک معمولی پیادہ ایسی اہمیت حاصل کر جاتا ہے جو وزیر کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ایکیلاس چڑ گیا، اس نے حقارت سے کہا، وہ جو کہنا چاہتا ہے میں جانتا ہوں۔ شہزادی آرمینو چونک پڑی، اس نے گھبرا کر پوچھا، آپ جانتے ہیں گینیمیڈ جو کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں سب جانتا ہوں۔ سپہ سالار جلا اٹھا۔ شہزادی پہلے سے زیادہ حیران اور مزمحل ہو گئی۔ بات یہ تھی، گینیمیڈ نے شہزادی آرمینو کو بطلیموس کے بجائے مصر کا شہنشاہ بنانے کی بات صرف شہزادی آرمینو سے ہی کی تھی۔ شہزادی کو اس خیال سے جس قدر خوشی ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ اسے بڑی مشکل سے یقین آیا تھا کہ گینیمیڈ اسے شہنشاہ مصر بنانے کا خواہش مند ہے۔ اس سلسلے میں شہزادی اور اس کے اتالیق میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اور اتالیق نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مصر کی شہنشاہی کے لیے سب سے زیادہ اہل امیدوار صرف شہزادی آرمینو ہی ہے، مگر یہ گفتگو ابھی تک انہی دونوں تک محدود تھی۔ شہزادی آرمینو اور گینیمیڈ کا شاہی محل سے فرار اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ گینیمیڈ نے اپنے خفیہ ذرائع سے ایکیلاس کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ بہت جلد مصر کے اصل تاجدار کو لے کر اس کے پاس پہنچنے والا ہے۔ ایکیلاس نے اس اطلاع سے نتیجہ نکالا تھا کہ گینیمیڈ شہزادہ بطلیموس کو سیدر کی قید سے رہا کرا کر اس کے پاس آ رہا ہے، لیکن جب وہ شہزادہ بطلیموس کے بجائے شہزادی آرمینو کے ساتھ شاہی محل سے آیا تو اسے مایوسی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ اس نے نہ صرف گینیمیڈ کو کوئی اہمیت دی بلکہ شہزادی کے ساتھ بھی اس کا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا۔ پھر جب ایکیلاس نے شہزادی کو بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ گینیمیڈ اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے تو شہزادی یہ سن کر دیر تک حیران اور پریشان رہی تھی۔ گینیمیڈ نے خود شہزادی کو منع کیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ پھر ایکیلاس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ گینیمیڈ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ آخر شہزادی سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنے اطمینان کے لیے ایکیلاس سے پوچھ ہی لیا، سپہ سالار، آپ کو کس نے بتایا اور کیا بتایا کہ گینیمیڈ آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں اور مجھے بھی پریشان کر رہی ہیں۔ ایکیلاس نے ناگواری سے کہا، میں جانتا ہوں کہ گینیمیڈ مجھ سے صرف عذر اور معذرت کرنا چاہتا ہے۔ کیسا عذر؟ کس بات کی معذرت؟ معذرت اس بات کی کہ وہ شہزادہ بطلیموس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لایا۔ اس کے لیے وہ ہزار بہانے تراشے گا۔ شہزادی نے دوسرے انداز میں سوال کیا، سپہ سالار، کیا آپ کو یقین ہے شہزادے کو رہا کرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ شہزادی آرمینو، سپہ سالار کا لہجہ کردرا ہو گیا، کوشش محض ایک بہانہ ہوا کرتا ہے۔ اگر گینیمیڈ دل سے کوشش کرتا تو وہ آپ کے ساتھ شہزادی کو بھی محل سے نکال کے لا سکتا تھا۔ بہادر سپہ سالار، شہزادی آرمینو نے اپنے اتالیق کے مشورے کے تحت ایک پتا پھینکا۔ شہزادہ بطلیموس کے مزاج کو آپ کی بنسبت میں اور میرے اتالیق بہتر طور پر جانتے ہیں۔
شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ شہزادے نے کلوپترا اور جولیس سیزر سے صلح کر لی ہے اور وہ اپنی قسمت پر قادر ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں اپنے اتالیق کی آپ سے ملاقات اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ شاید اس ملاقات میں میرے اتالیق آپ کے سامنے کوئی ایسا منصوبہ پیش کریں جو ہم سب کے لیے مفید اور وقت کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، اکیلاس نے شہزادی کا دل رکھنے کے لیے کہا، اگر شہزادی کی یہی خواہش ہے تو میں گینی میڈ سے ملاقات کروں گا، مگر ایک ہفتہ بعد۔ اس وقت میں فوج کی تنظیم نو میں بہت مصروف ہوں۔ شہزادی نے اسی کو غنیمت جانا اور خاموش رہی، مگر جب شہزادی نے یہ بات گینی میڈ کو بتائی تو وہ بے انتہا خوش ہوا۔ شہزادی کو گینی میڈ کی یہ خوشی ناگوار گزری ہو۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، محترم گینی میڈ، آپ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ اکیلاس نے میرا حکم نہ مان کے میری توہین کی ہے، آخر وہ ہمارا ملازم ہی تو ہے۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی، گینی میڈ نے اسے سمجھایا۔ یاد رکھیے کہ اکیلاس اس وقت آپ کا ملازم نہیں بلکہ آپ کا محسن ہے۔ اگر وہ ہمیں قبول نہ کرتا تو ہم کدھر جاتے؟ ہمیں اپنے محسن کی تلخ اور ترش باتیں سن کر بھی خاموش رہنا ہوگا اس وقت تک جب تک ہمارے ہاتھ اقتدار نہیں آتا۔ مگر اس کمبخت نے تو ملاقات کو ایک ہفتے کے لیے ٹال دیا ہے۔ شہزادی پر غصہ سوار تھا اور وہ کسی طرح کم نہ ہو رہا تھا۔ اب ایک ہفتہ تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ شہزادی کو جس قدر غصہ تھا، گینی میڈ اتنا ہی خوش تھا۔ آخر اس نے اپنی خوشی کا اظہار کر ہی دیا۔ شہزادی عالیہ، فوری ملاقات مل جانے میں ہمارا فائدہ ہے۔ آپ پوچھیں گی کس طرح؟ تو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، فوج آپ کا نام ضرور جانتی ہے، مگر اسے جتنی ہمدردی شہزادے بطلیموس سے ہے اتنی آپ سے نہیں۔ پھر آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو جواہرات ہم قلعہ سے اپنے ساتھ لائے تھے وہ اسی طرح رکھے ہیں۔ اس ایک ہفتے کے دوران میں بعض سرداروں کو رشوت دے کر آپ کے حق میں کر لوں گا۔ آپ ابھی نہیں جانتی کہ دولت میں کس قدر طاقت ہوتی ہے۔ یہ دولت ہی ہے جو باپ کو بیٹے اور بیٹے کو باپ کے خلاف کر دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی کوشش میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ آسمانی دیوتا تمہارا ساتھ دیں۔ شہزادی آرمینو نے دعا کی۔ لیکن محترم استاد، اگر اکیلاس کو خبر ہو گئی کہ ہم فوج کے سرداروں کو اس کے خلاف بھڑکا رہے ہیں تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ گینی میڈ بڑے بھونڈے انداز میں ہنسا۔ شہزادی عالیہ، ہمارے پاس ایسے نایاب ہیرے اور جواہرات ہیں کہ ان سے سلطنتیں خریدی جا سکتی ہیں۔ آپ بس چپ چاپ دیکھتی رہیے۔ آسمانی دیوتاؤں نے جب ہمیں روم کے مرد آہن جولیس سیزر کی قید سے نکال کر یہاں پہنچایا ہے تو وہ ہماری مدد آگے بھی کریں گے۔ شہزادی آرمینو کو اپنی استاد گینی میڈ کی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ نہ تھا، مگر شاہی محل سے ان دونوں کا بچ کر نکل آنا اس کے استاد کا ایک ایسا کارنامہ تھا جس سے شہزادی کو گینی میڈ کی اعلیٰ دماغی کا کچھ اندازہ ضرور ہو گیا تھا۔ اس کے اطمینان دلانے سے شہزادی مطمئن ہو گئی اور خیالوں کی دنیا میں جھولا جھولنے لگی۔ شہزادی آرمینو کا اگرچہ مصر کے تخت و تاج سے کوئی علاقہ نہ تھا، اس کی بہن کلوپترا اور بھائی بطلیموس قلعہ نما شاہی محل میں جولیس سیزر کی قید میں تھے اور وہی دونوں مصر کے مشترکہ طور پر تخت و تاج کے وارث تھے۔ مگر وہ دور بادشاہت اور شہنشاہیت کا تھا۔ عوام بادشاہ اور شہنشاہ پرست ہوتے تھے۔ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی، ملک کا بادشاہ دراصل آسمانی دیوتاؤں کا نمائندہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ بادشاہ کو دیوتا سمجھتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ عوام کے دماغ میں یہ بات بھی بٹھا دی گئی تھی کہ ملک کا بادشاہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو شاہی خاندان سے ہو اور اس کی رگوں میں کسی بادشاہ کا خون دوڑ رہا ہو۔ جب مصری لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ کلوپترا کی بہن شہزادی آرمینو شاہی محل سے فرار ہو کر شاہی لشکر میں پہنچ چکی ہے تو انہیں فطری طور پر شہزادی کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ ایک سردار نے سپہ سالار اکیلاس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر اکیلاس نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ شاہی لشکر شہزادہ بطلیموس کا وفادار ہے اور انہی سے محبت کرتا ہے۔ کسی اور شہزادی یا شہزادے کا ہمیں دل میں بھی خیال نہیں لانا چاہیے۔ مصری فوجی سردار نے سپہ سالار اکیلاس سے جس وقت یہ بات کہی تھی اس وقت سپہ سالار کے پاس 2-3 اور سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ زیادہ شاہ پرست تھے۔ انہیں اکیلاس کا جواب پسند نہ آیا۔ ان کے خیال میں شہزادی آرمینو بہر صورت بادشاہ زادی تھی اور اس کی خدمت اور احترام سب کا فرض تھا۔
چنانچہ ان میں شہزادی ارمینو کے بارے میں چہ مگویاں شروع ہو گئیں اور شہزادی کو دیکھنے کی ایک زبردست خواہش بھی پیدا ہوئی۔ مصری شاہی لشکر میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ کچھ سردار شہزادی ارمینو سے ملنا چاہتے تھے، مگر اکیلاس ان کے راستے میں حائل تھا۔ اس نے محض احتیاط کے طور پر اپنے سرداروں پر پابندی لگا دی کہ وہ شہزادی سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ انسانی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے روکا جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے وہ بے چین رہتا ہے، اور پھر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ مصری فوج کو شہزادی ارمینو سے کچھ زیادہ دلچسپی اور محبت نہ تھی، مگر جب سپہ سالار اکیلاس نے فوجیوں کو شہزادی سے ملنے سے سختی سے منع کیا تو ان میں باغیانہ جذبات پیدا ہو گئے۔ ایک منہ پٹ فوجی نے بڑے اکڑ پن سے کہا، سپہ سالار، کیا شہزادی ارمینو ہماری شہزادی نہیں؟ اور اگر آپ انہیں شہزادی تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی زیارت سے کیوں روکتے ہیں؟ سپہ سالار اکیلاس نے سختی سے جواب دیا، لیکن ہم تو شہزادے بطلیموس کے وفادار ہیں، ہماری تمام محبتیں اور ہمدردیاں ان کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں شہزادی کے حضور عقیدت کے پھول پیش کرنے سے کیا فائدہ؟ نہیں سپہ سالار، آپ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے کہا، وفادار تو ہم شہزادی ہی کے ہیں اور رہیں گے، مگر شہزادی سے عقیدت رکھنا بھی تو ہم مصریوں کا فرض ہے، آخر وہ ہمارے شہنشاہ بطلیموس مرحوم کی بیٹی ہے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، سپہ سالار نے اسے ڈانٹ دیا، میں شہزادی ارمینو اور اس کی اطالیق کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں اب تک ان کی مدد اس لیے کر رہا تھا کہ وہ شہزادے بطلیموس کو آزاد کرا کے ہمارے پاس بھیج دیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ شہزادے کے بجائے خود محل سے بھاگ نکلے۔ کیا ایسی صورت میں وہ اطالیق اعتبار کے قابل ہو سکتا ہے؟ جاہل سپاہیوں کی سمجھ میں یہ چالیں اور حکمت عملیاں کیا آئیں؟ انہیں تو بس ایک نظر اپنی شہزادی ارمینو کو دیکھنا تھا۔ اکیلاس کی بات کا انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، اور ان میں سے ایک نے بگڑ کر کہا، سپہ سالار، آپ شہزادی کو ہمیں دکھاتے کیوں نہیں؟ آپ نے اسے قتل تو نہیں کر دیا؟ قتل؟ شہزادی کا قتل؟ یہ بات ایسی اڑی کہ پورے مصری لشکر میں پھیل گئی۔ سپہ سالار اکیلاس نے بہت سمجھایا، سر مارا کہ شہزادی کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ زندہ و سلامت ہے، مگر سپاہی کب ماننے والے تھے؟ سپہ سالار کے گرد سپاہیوں کا مجمع بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ گھبرا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی شہزادی کو تمہارے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، اسے دیکھ کے تم تسلی کر لینا کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ اکیلاس واپس گیا اور چند لمحوں میں شہزادی ارمینو کو لے کر واپس آیا۔ شہزادی ارمینو کے ساتھ اس کا اطالیق گینیمیڈ بھی آیا۔ اکیلاس نے سپاہیوں کو مخاطب کیا، تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ شہزادی ارمینو تمہارے سامنے زندہ و سلامت موجود ہے۔ بعض نادانوں نے یہ افواہ اڑا کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ شہزادی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مصری فوج شہزادی ارمینو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ اس موقع سے شہزادی کے چالاک اطالیق گینیمیڈ نے فوراً فائدہ اٹھایا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور چیخ کے بولا، اے مصر کے بہادر سپاہیوں، تم نے اپنی آنکھوں سے یہ تو دیکھ لیا کہ شہزادی ارمینو زندہ ہے، مگر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ قصر شاہی میں شہزادی ارمینو کی بہن کلوپترا اور اس کا بھائی شہزادہ بطلیموس کیا گل کھلا رہے ہیں۔ وہ اکیلاس نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ کلوپترا اور بطلیموس کو بدیسی حکمران جولیس سیزر نے محل میں قید کر رکھا ہے اور اسے آزاد کرانے کی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ گینیمیڈ نے اکیلاس کی بات کی تردید کی۔ کلوپترا اور بطلیموس نے ملک اور قوم سے غداری کی ہے اور انہوں نے روم کے حکمران جولیس سیزر سے اپنی جانیں بچانے کی خاطر صلح کر لی ہے اور سلطنت مصر کا آدھا علاقہ اسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔